پیارے دوستو، ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں موت ہمارا پیچھا کرتی ہے۔ موت سے کسی طور بچا نہیں جا سکتا، چاہے انسان جو بھی کر لے۔ لیکن کچھ لوگ مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لوگوں کی کچھ ایسی ہی عجیب و غریب خواہشات کے بارے میں بتاؤں گا جن کو سن کر آپ لوگ حیران ضرور ہوں گے۔ پرنگل چپس دنیا کے مشہور ترین چپس میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو کھایا نہیں تو دیکھا ضرور ہوگا۔ یہ ایک امریکن برانڈ ہے اور پروکٹر اینڈ گیمبل نامی کمپنی نے 1967 میں اسے بنایا تھا۔ اس وقت یہ پیکٹ میں بکتے تھے، لیکن پھر ایک کیمسٹ فریڈرک بار نے ان کو ٹیوب جیسے ڈبے میں ڈال کر سیل کرنے کا آئیڈیا دیا۔ اس وقت لوگوں کو یہ آئیڈیا بہت عجیب لگا، لیکن فریڈرک بار کے اس آئیڈیا نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے پرنگل چپس دنیا بھر میں مشہور ہو گئے اور فریڈرک بھی ایک مشہور آدمی بن گیا۔ 1980 کی دہائی میں فریڈرک نے اپنی آخری خواہش اپنے بچوں کو ایک کاغذ پر لکھ کر دی۔ اس کی آخری خواہش انتہائی عجیب و غریب تھی۔ یہ آدمی پرنگل کو لے کر اتنا جذباتی تھا، اس نے لکھ کر دیا کہ مرنے کے بعد اس کی میت کو جلا دیا جائے اور پھر اس کی راکھ کو پرنگل نامی ڈبے کے اندر ڈال کر دفنا دیا جائے۔ یہ اس کی آخری خواہش تھی جس کو پورا کیا گیا، اور آج تک فریڈرک بار کی قبر میں اس کی راکھ پرنگل چپس کے ڈبے کے اندر بند ہے، اور اس کے لیے پرنگل چپس کے اوریجنل فلیور کا ڈبہ استعمال کیا گیا تھا۔ نمبر 2 دوستو، چارلس وینس ملر کینیڈا کا ایک انتہائی امیر آدمی تھا۔ اس نے اپنے مرنے سے پہلے بہت عجیب وصیت کی۔ اس نے کہا کہ جب وہ مر جائے تو 10 سال تک کینیڈا کی جو عورت سب سے زیادہ بچے پیدا کرے گی اس کو اس کی دولت میں سے $1.25 دیے جائیں گے۔ اس شخص نے یہ وصیت کیوں کی کسی کو پتہ نہیں۔ اس کی موت 1926 میں ہوئی تھی اور اس وقت $1.25 ایک بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ یہ بات کینیڈا میں بہت مشہور ہوئی۔ 1926 سے 1936 تک کینیڈا میں عورتیں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتی تھیں تاکہ وہ یہ $1.25 کی رقم حاصل کر سکیں۔ آخر کار 10 سال کے بعد کل 4 عورتیں اس رقم کی حقدار ٹھہریں۔ ان 4 عورتوں نے 9 بچے پیدا کیے۔ ہر عورت کو $1.25 فی کس دیے گئے۔ میڈیا میں اس واقعہ کو دا گریٹ سٹاک ڈربی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 دوستو، لیونا ہینزلے ایک انتہائی امیر اور مشہور امریکی خاتون گزری ہیں۔ یہ ریئل اسٹیٹ کی کوئین کہلاتی تھیں۔ اس کی موت 20 اگست 2007 کو ہوئی تھی۔ اس کو اپنے کتے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس عورت نے اپنے وصیت میں اپنے کتے کے نام $12 ملین چھوڑ دیے تھے، یعنی تقریباً 150 کروڑ روپے۔ اس کے کتے کا نام ٹربل تھا اور یہ دنیا کا امیر ترین کتا بن گیا، اور اس کتے کے لیے ایک سیکورٹی گارڈ بھی رکھا گیا۔ اس کا یہ کتا 2011 میں مر گیا تھا اور اس کے نام کیے گئے سارے پیسے کتوں کا خیال کرنے والی ایک NGO کو دے دیے گئے۔ نمبر 3 دوستو، امریکہ کی ایک ریاست ٹیکساس، امریکہ کی اس ریاست میں 2011 سے پہلے سزائے موت پانے والے قیدیوں کو سزا دینے سے پہلے ان کی پسند کا آخری کھانا دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ لارنس بیریئر نامی ایک قیدی تھا۔ اس آدمی کو سزائے موت دینے سے پہلے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا کھانا چاہتا ہے تو اس نے ٹرپل چیز برگر، 2 چیز اینڈ بیف آملیٹس، میٹس اور پیزا، ابلی ہوئی بھنڈی کے ساتھ ٹماٹر، ½ کلو باربیکیو میٹ، ڈبل روٹی، پائن ایپل آئس کریم، یہ سب کچھ آرڈر کر دیا۔ ٹیکساس کی جیل کی کچن میں شیف کی دوڑیں لگ گئیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت کم تھا اور اس کی پھانسی میں وقت بھی کم تھا۔ یہ سب کچھ جب اس کے سامنے تیار کر کے رکھ دیا گیا تو حیران کن طور پر لارنس نے کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی۔ لیکن اس واقعہ کی وجہ سے ستمبر 2011 میں ٹیکساس میں سزائے موت کے قیدیوں کو آخری من پسند کھانا دینے کا قانون ختم کر دیا گیا۔ نمبر 4 دوستو، TM زک نامی ایک بہت عجیب و غریب شخص ایک امریکی لائر تھا جو 1930 میں مر گیا تھا۔ اس آدمی کو عورتوں سے شدید نفرت تھی۔ اس نے مرنے کے بعد اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس نے اپنی زندگی میں $50,000 کا ایک فنڈ بنایا اور وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد ایک ایسی لائبریری بنائی جائے جہاں کسی عورت کو داخلے کی اجازت نہ ہو، وہاں کی کوئی کتاب کسی عورت نے نہ لکھی ہو، یہاں تک کہ وہاں کا کوئی فرنیچر بھی کسی عورت نے نہ ڈیزائن کیا ہو۔ اس کا نام اس نے وومن لسٹ لائبریری رکھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹی نے اس کی وصیت کو کورٹ میں چیلنج کر دیا اور اس ذہنی بیمار آدمی کا یہ عجیب و غریب خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ نمبر 5 دوستو، اب بات کرتے ہیں پرتگال کے ایک بزنس مین لوئس کارلوس کی۔ اس آدمی کی کوئی فیملی نہیں تھی، یہ دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔
اس کو شراب نوشی کی عادت تھی، اس کی وجہ سے اس کی صحت شدید خراب ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے شاید اس کو احساس تھا کہ وہ بہت جلد مرنے والا ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا، اس نے اپنی بچی ہوئی ساری دولت اجنبی لوگوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس آدمی نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سے 70 اجنبی لوگوں کو چنا اور وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت ان 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس کے 13 سال بعد یہ مرا اور اس کی وصیت کے مطابق ان 70 لوگوں کو بلایا گیا اور وصیت کے بارے میں ان کو بتایا گیا تو وہ 70 لوگ اس بات کو مذاق سمجھنے لگے، لیکن جب ان میں یہ دولت تقسیم ہوئی تو ان کو تب یقین آیا۔ نمبر 6، دوستو آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کہ کسی آدمی کو اس کی گاڑی میں دفنا دیا جائے؟ حال ہی میں چائنا بورڈنگ نامی شہر میں ایک چائنیز آدمی کو اس کی خواہش کے مطابق اس کی گاڑی میں دفنایا گیا۔ یہ گاڑی ہونڈائی سناٹا تھی۔ اس آدمی کو گاڑیوں سے بہت زیادہ پیار تھا، لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ سینڈرا ویسٹ ایک انتہائی مشہور اور امیر امریکی خاتون تھی۔ مہنگی گاڑیاں اور مہنگے کپڑے اس کا شوق تھا۔ اس کی آخری خواہش بھی انتہائی عجیب و غریب تھی۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ اس کو اس کی فراری میں بٹھا کر دفنایا جائے۔ اس کی موت صرف 38 سال کی عمر میں ڈرگز کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ پھر اس کی وصیت کے مطابق 1997 میں اس کو 150 لوگوں کے سامنے سفید رنگ کا گاؤن پہنا کر اس کی فراری میں بٹھایا گیا اور اس کے بعد اس کی فراری کو ایک باکس میں بند کر کے ایک 20 فٹ کی لمبی قبر میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو دوستو اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔